نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر سے ہمارا اب جو نیکسٹ کنٹینٹ ہے، جتنا بھی آگے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ سب ہجرت کے بعد کے واقعات آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال ہجرت کی۔ تو اب ہم ہجرت کے واقعات کو دیکھیں گے کہ پہلے سال کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری بار مدینہ بھیجا، کیونکہ اب سے پہلے تک آپ اور آپ کے صحابہ مکہ میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ یہ دوسری ہجرت تھی موصب بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو جا کے قرآن پاک پڑھائیں، احکام اسلام سمجھائیں، بتائیں، دین کی تبلیغ کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سی مخلوق آپ کے ہاتھ پہ مشرف بالاسلام ہوئی۔ بنو اشہل کے قبیلہ کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک بھی مرد اور عورت ایسا نہیں رہا جس نے کلمہ نہ قبول کیا، ایکسیپٹ کیا ہو، بلکہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بذات خود مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیہ کلمات کہے۔ دعا کافی لمبی ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، میری بے حد مدد کیجیے، سفر میں آپ میری مدد کریں، میرے اہل و عیال کی خود آپ حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے بے حد مدد مانگی، اور اپنے عاجز ہونے کی اللہ پاک سے، اپنے عاجزی کی اللہ پاک سے دعا کی، اور اپنے آپ کو دعا میں عاجز شو کیا کہ یا اللہ جو ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی مدد فرمائیں گے، میں دین کی بقا، دین کی حفاظت کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیام ہے وہ غار ثور میں ہوتا ہے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات، شب جمعہ، شب ہفتہ، شب اتوار میں قیام کیا، اور چوتھے دن پیر کے دن یعنی شب جمعہ، شب ہفتہ، شب اتوار اور پیر کے دن آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ غار ثور میں بھی ایک دو واقعات آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ غار ثور کے دروازے پہ، جو غار کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں پہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ دونوں ایسے معجزے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب کفار نے آ کے دیکھا کہ غار ثور کے باہر، غار کے باہر مکڑی کا جالا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑے کفار تھے ابو جہل جیسے، تو ان لوگوں نے ارادہ کیا اور مشورہ کیا، اور ایک ایسے شخص کو طے کیا جس کا نام سراقہ بن نوفل تھا، کہا کہ تم جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو، یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ، اور اس کی قیمت، اس ٹاسک کی قیمت 100 اونٹ لگائی۔ تو سراقہ بن مالک جو تھا وہ اس قیمت کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل پڑا۔ کافی لوگ گئے تھے، لیکن اس شخص نے نبی علیہ السلام کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پا لیا، رستے میں ڈھونڈ لیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب نے ارشاد فرمایا، جب یہ بالکل قریب کچھ نیزے کے فاصلے پہ رہ گیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، کافر تو ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ آپ مدد کریں، جس طرح بھی کریں ہماری مدد کیجئے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں چلا گیا، زمین میں دھنس گیا۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے توبہ بھی کی اور یہ بھی کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، اور آپ کا راز بھی مکہ والوں کو جا کے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے رستہ میں۔ بریدہ بن حسیب ایک نامی شخص تھا، صحابی بنے جو کہ بعد میں،
یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے قریب سے گزرے تو ابو جہل لعین نے اس بریدہ بن حسیب جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا، اس کے پاس ایک پیغام پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور جو تم میں سے انہیں قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو خیر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بن حسیب یہ اپنے جو قوم ہے اس کے تقریباً 80 افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے چہرہ انور پر نبوت کا چمکتا ہوا نور دیکھتے ہیں، آپ کے پاکیزہ ارشادات کو سنتے ہیں، توحید اور دین کی حق کی بات کو جب یہ سنتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کو توحید اور دین کی بات بتاتے ہیں، تو یہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ خود پہنچا کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا کے خود واپس آ گئے۔ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو 10 دن تقریباً 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں قیام فرماتے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ قیام فرماتے ہیں۔ تو صحابہ محسوس کرتے ہیں کہ کیوں نہ یہاں پہ مسجد بنا دی جائے، تو وہاں پہ مسجد تعمیر ہوتی جس کا نام قباء رکھا جاتا ہے، مسجد قباء۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 10 دن قیام فرماتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اس میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، یعنی کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، یہ مسجد زیادہ مستحق ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور انداز میں، جاندار شاندار انداز میں استقبال ہوتا ہے جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، بہترین انداز میں استقبال ہوتا ہے۔ چھتوں پر بچیاں اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں، مرد رستے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور بنو نجار کی کم سن بچیاں کچھ شعر پڑھتی ہیں جن کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، واہ خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ اور ایک اور شعر کہ ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہے کہ جب تک کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ ذات گرامی جس کو نبی بنا کر ہم میں بھیجا گیا، آپ ایسا حکم لے کے آئے ہیں جس کی ہر حال میں اطاعت ضروری ہے، اطاعت کی جائے گی۔ اس کے بعد اسی سال میں مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، مکہ سے تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کروانا شروع کی اور اہل خانہ کے لیے مکانات بھی بنوائے۔ جو مسجد نبوی کی جگہ ہے یہ رافع بن عمر کے لڑکوں کی جگہ ہے۔ سہل اور سہیل 2 بھائی تھے، وہ یہاں پہ کھجور خشک کیا کرتے تھے، وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی اور پھر وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی صفا ایک جگہ ہے، وہ تعمیر کی گئی۔ یہ ایک سائیدار جگہ تھی، اس کے اوپر چھپر تھا اور اوپر سے ڈھکا ہوا تھا تاکہ دھوپ نیچے نہ آئے، گرمی سے صحابہ بچ سکیں۔ یہاں پہ مساکین ٹھہرا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ صحابہ کو درس بھی دیتے تھے، صحابہ یہاں پہ بیٹھتے بھی تھے۔ اور آخری واقعہ اسی سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنات میں سے جو ہیں، مومنین کی ماں ہیں، مومنات کی ماں ہیں، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ پہلے ہوتا ہے تو اس سال میں رخصتی ہوتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہوتی ہے اس سال میں۔